بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کے پاس رزق دولت کی کمی ہے، آپ لوگ پریشان رہتے ہیں، ڈپریشن میں رہتے ہیں، آپ کا کوئی بھی کام پورا نہیں ہو پا رہا، تو آج میں آپ کو بلی کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتانے جا رہا ہوں، اور بلی کے بارے میں ایک ایسی چیز آپ کو بتاؤں گا جو آپ نے بلی کو کھلا دینی ہے، اور اس کے اوپر ایک عمل پڑھ کر بلی کو کھلا دینا ہے۔ جس طرح کا بھی آپ کا کوئی اٹکا ہوا کام ہوگا، کوئی بھی حاجت مراد ہوگی، کسی بھی مقصد کو لے کر پریشان بیٹھے ہوئے ہوں گے، اپنی آنکھوں سے اس کو بدلتا ہوا دیکھ لیں گے۔ اگر چاہیں گے کہ گھر میں رزق دولت کے دروازے کھل جائیں تو ایک بار آزما کر ضرور دیکھ لینا۔ بلی کو جس چیز کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو اس کو کھلا دینا ہے، اس کو کھلاتے ہی آپ کی بند تقدیر کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھل جائیں گے۔ دوستو، بلی ایک بہت ہی پیارا جانور ہے، اور اس کے اندر ایسے ایسے راز چھپے ہیں کہ جن کو اگر آپ جان جائیں تو حیران رہ جائیں۔ اکثر گھروں میں بلیاں آتی جاتی رہتی ہیں، آپ کے گھر میں بھی آتی ہیں، ہمارے گھر میں بھی آتی ہیں، لیکن ہم اس کو بڑا معمولی لے لیتے ہیں، بڑا ہی معمولی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ آ جاتی ہیں، کچھ ملتا ہے تو کھا پی کے چلی جاتی ہیں۔ لیکن ان بلیوں کے اندر بہت ہی بڑے بڑے قیمتی راز چھپے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ان کو جان جائیں تو آپ بلی کو اتنا پیار کرنا شروع کر دیں، بلی سے اتنی محبت کرنا شروع کر دیں کہ آج تک آپ نے اتنا پیار اور اتنی محبت پہلے کبھی نہیں کی ہوگی۔ بلی کو پیار کر لینے سے، اسے محبت کر لینے سے دولت اس بندے کے قدموں میں آ جائے گی۔ پوری زندگی عزت اور دولت کے حوالے سے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور کبھی اس پر رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ جتنی بھی دولت کی ضرورت ہوگی، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی وسیلہ، کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور بن جائے گا کہ جس سے آپ کو دولت ملنا شروع ہو جائے گی۔ بلی ایک ایسا جانور ہے جو اپنی خوراک کے لیے دوسرے جانوروں کا شکار کرتی ہے۔ دین اسلام بھی کہتا ہے کہ بلی ایک پاک جانور ہے جسے گھر میں پالا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک بلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آیا کرتی تھی۔ جب بھی وہ بلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کے برتن کو اوندا کر دیتے، یعنی کہ وہ بلی آسانی سے پانی پی سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نماز پڑھ رہی تھی تو ایک عورت ہریسہ لے کر آئی اور رکھ کر چلی گئی۔ اس کے بعد ایک بلی آئی اور اس ہریسے میں منہ مارا، اس کو تھوڑا سا کھایا، کھانے کے بعد وہ چلی گئی۔ حضرت عائشہ جب نماز سے فارغ ہوئی تو آپ نے اس ہریسے کو وہیں سے کھایا جہاں سے بلی کھا کر گئی تھی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بلی ناپاک جانور نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بلی ناپاک جانور ہے، ان کو اس حدیث سے مان لینا چاہیے کہ بلی ناپاک جانور نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ بلی تو ہمارے گھر میں آنے جانے والی ہیں اور یہ پاک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے، جن کا نام ابو ہریرہ تھا۔ ان کا نام ابو ہریرہ اسی لیے رکھا گیا کہ وہ بلیوں کو پیار کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو بلیوں والا یعنی ابو ہریرہ ان کا نام پڑ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی مخلوقات ہیں، بہت سے جانور ہیں، بہت سے جنات ہیں، طرح طرح کے جانور ہیں، طرح طرح کے پرندے ہیں، لیکن ان سب میں واحد مخلوق بلی ہے جس کی دی گئی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ بلی پھر جس کو بھی دعا دے دے، بلی کی گئی دعا، اس سے منہ سے نکلی ہوئی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جسے اس نے قید کر کے رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی تو اس کی وجہ سے اس کو جہنم نصیب ہوئی، کیونکہ قید کرنے کے بعد نہ اس بلی بیچاری کو کچھ کھانے کے لیے دیا گیا اور نہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا سکتی، وہ آزاد ہوتی۔ اس لیے بلی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس سے جتنا پیار کریں، جتنی محبت کریں، اتنا ہی وہ آپ کے لیے خوش رہے گی اور آپ کے لیے دعائیں مانگے گی، اور اگر اس کے ساتھ ظلم زیادتی کریں، اس کو ماریں، تو وہ بھی آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اسلام میں بلی کھانا حلال نہیں ہے، لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہرہ بتایا گیا ہے۔ بلی انسان نے تقریباً کئی سال پہلے اس کو پالتو بنایا تھا۔ بلی گھر میں پالنے سے انسان میں ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے اپنے گھروں میں بلیاں رکھی ہوتی ہیں، بڑی بڑی مہنگی بلیاں رکھی ہوتی ہیں، ان کے بالوں میں بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو ڈپریشن کو کم کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو بھی اپنے گھر میں کوئی بلی نظر آ جائے، محلے میں گھومنے پھرنے والی گلیوں سے گھومتی ہوئی آپ کے گھر میں آ جائے، تو اس کو ضرور پیار کیا کریں، اس کو پانی ڈال دیا کریں۔ اگر زیادہ سے زیادہ کچھ نہیں ڈال سکتے، اس کو سادہ پانی دے دیا کریں تاکہ بلی خوش ہو کر اس پانی کو پی سکے۔ اگر گھر میں روٹی پڑی ہو تو بلی کو روٹی ڈال دیا کریں، کچھ نہ کچھ اس کو ضرور ڈال دیا کریں۔ اگر آپ کے گھر میں آتی ہے، اس کو خالی ہاتھ ایسے ہی بھوکا پیاسا واپس مت جانے دیا کریں، کچھ نہ کچھ اس کو ضرور ڈال دیا کریں۔ تو آج میں آپ کو
ایسی چیز کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو آپ بلی کو اگر ڈال دیں، جو طریقہ آپ بتاؤں گا اس طریقے کے مطابق اگر بلی کو ڈال دیں تو بلی خوش ہو کر اس کو کھا بھی لے گی اور پھر خوش ہو کر آپ کے لیے دعا بھی کرے گی۔ ظاہر ہے جب اللہ کی مخلوق آپ سے خوش ہوگی، آپ کے لیے دعا کرے گی، تو اللہ پاک اس دعا کو قبول فرما کر آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ جس مقصد کے لیے آپ نے سوچا ہوگا، رزق کے لیے، دولت کے لیے، اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے، اپنے نصیب کے لیے، تو اللہ پاک ان کو بھی کھول دے گا۔ سب سے پہلی بات آپ یہ جان لیں کہ اس شخص پر کسی بھی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا، کسی بھی قسم کا جادو ہو۔ جو شخص بلیوں سے محبت کرتا ہے، بلی سے پیار کرتا ہے، جنات اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور نہ ہی اس شخص کے اوپر کسی قسم کا جادو چل سکتا ہے جو بلی رکھتا ہے، بلی سے پیار کرتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا، بندش لگ گئی ہے، تو ابھی بلی لا کر اپنے گھر میں پال لے، اس کو کھلائیں پلائیں، اسے پیار محبت کریں، ہر طرح کا جادو، ہر طرح کی بندش ختم ہو جائے گی۔ اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں نے ایک چھوٹا سا بس کام کرنا ہے کہ بلی کو گوشت بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، گوشت اور دودھ، یہ دو چیزیں بہت ہی زیادہ بلی کو پسند ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں نے کوئی بھی گوشت لے لینا ہے، وہ بلی کو ڈالنے سے پہلے آپ نے اپنے ہی دل میں اور اپنی زبان کے اوپر 4 کل شریف پڑھنے ہیں، جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کس طریقے سے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ 4 کل شریف سن لیجئے اور میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے، تاکہ جن لوگوں کو نہیں پتا، جن لوگوں کو یاد نہیں، ان کو یاد بھی ہو جائیں، اور جن لوگوں کو نہیں آتے ان کو بھی آسانی سے یاد ہو جائیں اور وہ بعد میں اس عمل کو پڑھ سکے۔ تو سب سے پہلے سب لوگ میرے ساتھ مل کر 4 کل شریف پڑھ لیجئے، اس کے بعد پھر آگے میں آپ کو اس کا پورا عمل کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ مل کر 4 کل شریف پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ پیارے دوستو، جب آپ نے 4 کل شریف پڑھ لینے ہیں، آپ نے اپنے سامنے دودھ رکھا ہو یا گوشت رکھا ہو، یہ دونوں چیزیں بلی کو بہت پسند ہے۔ اگر دونوں چیزیں ڈالنی ہیں وہ دونوں ڈال دے، بہت اچھا ہے۔ اور اگر ایک ہی چیز ڈالنی ہے تو کوئی بھی چیز اپنے سامنے رکھ کر آپ نے 4 کل شریف پڑھ لینے ہیں، اور دل ہی دل میں یہ خیال کرنا ہے کہ میرا یہ مقصد پورا ہو جائے، جب میں اللہ کی اس ننھی سی مخلوق کو یہ خوراک دوں تو وہ کھا کر خوش ہو جائے، تو میرا فلاں مقصد پورا ہو جائے۔ تو آپ نے دل ہی دل میں یہ خیال کر کے 4 کل شریف پڑھ لینے ہیں، اور کل شریف پڑھنے کے بعد اپنے گھر کی چھت کے اوپر کسی بھی کونے میں آپ نے وہ گوشت رکھ دینا ہے، کسی برتن میں ڈال کر۔ کوئی ایسا برتن ایک لے لیں کہ جس کو آپ گھر میں استعمال نہ کرتے ہوں، وہ بلی کے لیے مخصوص کر لیں، اس میں ڈال کر کسی بھی کونے میں رکھ دیں، دودھ رکھ دیں، گوشت رکھ دیں، لیکن اس سے پہلے یہ عمل 4 کل شریف والا ضرور کر لیں۔ اس کو رکھ کر آپ نے واپس آ جانا ہے۔ رات کو کسی بھی وقت یہ عمل کر لیں، کیونکہ زیادہ تر بلیاں رات کو گھومتی پھرتی نظر آتی ہیں، آگے پیچھے آپ کو نظر آتی ہیں، دن کے وقت بھی آتی ہیں لیکن رات کو زیادہ آتی ہیں۔ دودھ بلی کو بہت پسند ہے، دودھ دے سکتے ہیں، گوشت بہت پسند ہے، گوشت دے سکتے ہیں۔ 4 کل شریف کا عمل کر کے بلی کو ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ڈالنا شروع کر دیں، زندگی بھر بھی اس گھر سے برکت ختم نہیں ہوگی، زندگی بھر اس آدمی کے پاس کبھی دولت کی کمی نہیں آئے گی، کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی، ہمیشہ اس گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی رہے گی۔ جس گھر میں بلی سے محبت کی جائے، بلی کی خدمت کی جائے، بلی کو کھانے پینے کے لیے دیا جائے، بہت جلد وہ انسان دولت مند ہو جائے گا۔ جو بلی کی پسندیدہ خوراک گوشت ہو گئی، دودھ ہو گئے، چھچڑے ہو گئے، وہ اس کو ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ آپ کے ہاتھوں سے ڈالی ہوئی خوراک کو کھائے گی، خوش ہوگی، خوش ہو کر دعا کرے گی اللہ سے، تو دوستو جب وہ بلی اللہ سے دعا کرے گی کہ اے میرے اللہ، اس بندے نے مجھے میری پسندیدہ ترین غذا دی ہے، میرے لیے رزق کا انتظام کیا ہے، اے اللہ تو بھی اس کے لیے پسندیدہ چیز عطا فرما دے، تو بھی اس کے لیے رزق میں اضافہ عطا فرما دے، تو بھی اس کے لیے خوشیوں کے دروازے کھول دے، تو بھی اس کے لیے ہر کام کو پورا فرما دے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے کام کو لے کر پریشان ہے۔ دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ روزانہ عصر کے بعد فرشتے جو ہے نا وہ ہر جانور سے پوچھتے ہیں کہ بتا تیرے مالک نے تیرے ساتھ کیا کیا۔ تو بلی جس گھر میں رہتی ہوگی، جو بلیوں کو پالتے ہیں، عصر کے وقت جب فرشتے اس سے آ کر دریافت کریں گے بتا تیرے مالک نے تجھے کیا دیا، تو بلی اس کے لیے دعا کرے گی، اس کے بارے میں بتائے گی کہ اس نے میری خدمت کی، میرے لیے رزق کا انتظام کیا۔ تو سوچیں وہ کتنی ہی خوبصورت بات ہوگی کہ جب آپ کسی کے لیے، جانور کے لیے انتظام کریں اور وہ خوش ہو جائے تو اللہ پاک اسی خوشی میں آپ کے لیے بھی ہر طرح کے رزق دولت کے دروازے کھول دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس گلی محلے میں یہ بھی دیکھیں کہ کوئی غریب ہو، مسکین ہو، لاچار ہو، جس کو رزق کی ضرورت ہو، کھانے پینے کی کمی ہو جس کے پاس، اس کو بھی کھلاتے رہیں، اس کی بھی خدمت کرتے رہیں، تاکہ اللہ پاک اس کے بدلے میں آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ نے لائک ضرور کر دینا ہے، بس ہمارا یہی ایک مقصد ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، تاکہ ان دوستوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے کاروبار میں برکت اور ترقی پیدا ہو جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔